الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ الانعام جاری ہے اور سورہ انعام کی تقریباً 114 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیات سے کفار مکہ کا قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنا، اور پھر اس کے جواب میں ان کو سمجھایا جا رہا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کیا بیان ہو رہا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لا مبدل لکلماتی وہو السمیع العلیم۔ وتمت اور پوری ہو گئی کلمۃ ربی کا، آپ کے رب کی باتیں بلکہ صدقاً سچائی کے اعتبار سے، وعدلاً اور انصاف کے اعتبار سے، لا مبدلہ نہیں کوئی تبدیل کرنے والا لکلماتی ہی اس کے کلمات کو، وہ السمیع العلیم اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے کافی ہے۔ یہاں پہ یہ جو لفظ کلمات ہے، اس سے مراد قرآن مجید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات، آپ کے رب کی بات پوری ہو چکی ہے، باتیں پوری ہو چکی ہیں۔ اس سے مراد قرآن مجید ہے، یعنی میرا فرمان اور میرا کلام ہی آپ کی نبوت کی دلیل کے طور پر کافی ہے، کسی اور کو حکم بنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ جو پچھلی آیت میں یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم کسی کو حکم بنا لیتے ہیں، منصف بنا لیتے ہیں، جو ہمارے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کفار مکہ۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان سے کہیں کہ کیا میں اللہ کے علاوہ بھی کوئی حکم مان لوں جس نے یہ کتاب نازل کی ہے تفصیل کے ساتھ؟ تو وہی بات تقریباً آگے بڑھ رہی ہے کہ اللہ کی باتیں پوری ہو چکی ہیں سچائی کے اعتبار سے اور انصاف کے اعتبار سے، یعنی قرآن مجید بالکل سچی کتاب ہے، حق ہے، اور اس کا سچ ہونا بالکل واضح ہے، اور یہی آپ کے نبوت کی دلیل ہے، کیونکہ اس جیسا نہ تو کوئی کلام بنا سکتا ہے، نہ ہی یہ کسی انسان کا کلام ہو سکتا ہے۔ تو جب یہ ساری چیزیں طے ہیں اور ان کو معلوم ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے یہ ہٹ درمی پر اترے ہوئے ہیں اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کی سوا کچھ نہیں۔ تو قرآن مجید، یہ کلمات سے مراد قرآن مجید ہے، اور صدقاً سچائی کے اعتبار سے، صدقاً کا تعلق قرآن مجید میں جو خبریں بیان ہوئی ہیں اس سے ہے، یعنی وہ تمام کی تمام خبریں سچ ثابت ہوئی ہیں قرآن مجید میں جو بیان ہوئی ہیں، گزشتہ قوموں کے واقعات جو بیان ہوئے ہیں، اور اسی طرح مستقبل کے بارے میں جو پیشین گوئیاں بیان ہوئی ہیں قرآن مجید میں، وہ ساری کی ساری تیرے رب کی جو باتیں ہیں وہ سچ ثابت ہوئی۔ اور یہاں عدل سے مراد انصاف کے اعتبار سے قرآن مجید کیسے سچا ثابت ہوا، اس سے مراد وہ احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دیے ہیں، اور آگے فرمایا کہ وہ ایسے انصاف پر مبنی ہیں، ایسے اعتدال پر مبنی ہیں، احکامات ہیں کہ لا مبدل لکلماتی، اس کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ گویا قرآن مجید میں جو احکامات بیان کر دیے گئے ہیں ان میں کسی قسم کی کوئی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے،
پورے عدل و انصاف پر مبنی ہے، کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں اس میں کی گئی، کسی پر کوئی بیجا بوجھ نہیں ڈالا گیا، کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں اٹھوایا گیا، بلکہ بالکل اعتدال پر مبنی بھی ہیں اور عدل کے اعتبار سے انصاف پر مبنی بھی وہ احکامات ہیں، اور ان کو کوئی تبدیل نہیں کرنے والا، اس میں کسی قسم کی ترمیم کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی گنجائش ہے ہی نہیں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے چھوڑی ہے کہ کوئی اور اس کو بدلتا پھرے، نہ تو اسے کوئی تبدیل کر سکتا ہے ان احکامات کو، اللہ کے ان فرامین کو، اور نہ ہی تورات اور انجیل کی طرح قرآن مجید کی کوئی تحریف کر سکے گا یا اس میں کوئی رد و بدل کر سکے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا ذمہ خود اٹھایا ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہ ذکر اور یہ قرآن ہم نے ہی نازل کیا ہے اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، لہٰذا بالکل بھی کوئی گنجائش نہیں ہے اس کو تبدیل کرنے کی، اور نہ ہی کوئی کرنے والا ایسا ہے۔ آگے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ، وَإِن تُطِعْ، اور آپ اگر پیروی کریں گے، اکثرا اکثریت کی، من فی الارض جو زمین میں ہے، یضلو کا تو وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، ان یتبعون، نہیں وہ پیروی کرتے، الا الظن، سوائے گمان کے، وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور نہیں ہے وہ مگر یخرسون، اٹکل دوڑاتے، یعنی تکے لگاتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس دعوت حق کے پھیلانے میں اکثریت لوگوں کی پیروی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمایا۔ یہاں پہ بہت ضروری بات آنے والی ہے جو توجہ طلب ہے، کہ من فی الارض، زمین کے اندر جو بھی اکثریت ہے اس کا آپ نے کہنا نہیں ماننا اور ان کو فالو نہیں کرنا، پیچھے نہیں چلنا۔ حالانکہ میں بار بار بتا چکا ہوں کہ پیغمبر ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کی وحی کا پابند ہوتا ہے، اسے کسی ادھر ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں، اور نہ ہی وہ جاتا ہے، یہ صرف امت کو سمجھانے کے لیے یہ کہا جاتا ہے نبی علیہ السلام کو یا پیغمبر کو۔ تو یہاں پہ یہ فرمایا کہ اکثریت جو زمین میں ہے، اس کا مطلب اکثریت جو ہوتی ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ یضلوک، اگر آپ اکثر لوگوں کی بات مانیں گے تو وہ آپ کو گمراہ کر دیں گے، بھٹکا دیں گے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے۔ اچھا، اکثریت کو قرآن مجید کے دیگر مقامات پر بھی گمراہ قرار دیا گیا ہے، اور اسی طرح فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ تو جانتے نہیں ہیں، اس طرح اکثر لوگ فاسق ہیں، اور اسی طرح اور بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے القابات اکثریت کو دیے ہیں کہ اس کو پسند نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ جو حق ہوتا ہے وہ بہت تھوڑے لوگوں کے پاس ہوتا ہے، قلیل ہوتا ہے، اور اکثریت جو ہوتی ہے وہ جاہل ہوتی ہے، گمراہ ہوتی ہے، بھٹکی ہوئی ہوتی ہے۔ اسی آیت کے تحت ہماری جو موجودہ جمہوریت ہے وہ بھی آ جاتی ہے، جس میں اکثریت کا فیصلہ حتمی فیصلہ قرار پاتا ہے، حالانکہ حکم اللہ کا اور اس کے رسول کا مانا جائے گا، اکثریت کا نہیں مانا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ اکثر لوگ جو رائے دے دیں اسے قبول کر لیا جائے، چاہے وہ قرآن کے بھی خلاف ہو، سنت کے بھی خلاف ہو، حدیث کے بھی خلاف ہو، ایسا نہیں چلے گا، بلکہ اس کو پرکھا جائے گا اللہ اور اس کے رسول کی بات پر۔ اگر تو وہ ٹھیک ثابت ہو رہی ہوگی، اکثریت کی ہو یا قلت کی ہو، تو وہ پھر مانی جائے گی، ورنہ وہ غبار کی طرح اڑا دی جائے گی۔ لیکن ہمارے ہاں جمہوریت میں ایسا ہی ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ تو اکثریت کی رائے کو فوقیت حاصل ہو جاتی ہے۔ کتنے بل ایسے ہم نے پاس ہوتے دیکھے ہیں جو شریعت کے بالکل صریح خلاف تھے، لیکن اکثریت کی وجہ سے وہ اسمبلیوں کے اندر پاس ہو جاتے ہیں اور پھر قانون کا حصہ بن جاتے ہیں۔ قرآن کے بھی خلاف ہوتا ہے بعض اوقات، سنت کے بھی خلاف ہوتا ہے،
اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہوتا ہے لیکن وہ اکثریت کی وجہ سے مان لیا جاتا ہے، تو یہ بالکل صحیح طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو جب اکثریت کی بات ماننے سے منع کیا ہے کہ یہ گمراہ کر کے رکھ دیں گے آپ کو اللہ کے راستے سے، تو پھر اور کون ہوتا ہے؟ اور پھر یہ اکثریت کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ آگے فرمایا کہ یہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ اصل میں کفار مکہ کی تعداد بہت زیادہ تھی، مسلمان تو چونکہ اسلام کا آغاز تھا اور بہت قلت میں تھے، تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ کہیں مسلمان یہ اٹریکٹ نہ ہو جائیں اس چیز سے کہ اکثر تو ادھر ہیں اور جس طرف اکثریت ہو وہ حق پر ہوتی ہے، تو یہ سب بیسیکلی یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ تو سوائے گمان کے، ان کا یہ گمان تھا کفار مکہ کا کہ ہم اپنے بڑوں کے پیروکار ہیں اور وہ جس دین پر ہم ہیں وہ ہمارے بڑے ہمیں چھوڑ کر گئے ہیں، تو ان کو ایک یہی گمان تھا، اس کے سوا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی اپنے اس شرک پر اور اپنی بدعات پر اور اس دین پر جس پر وہ قائم دائم تھے۔ تو ان یتبعون الا الظن، وہ سوائے گمان کے کسی کی پیروی نہیں کر رہے، کچھ نہیں کر رہے، ان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں۔ اور انہم الا یخرصون، اور وہ سوائے اٹکل پچو لگانے کے اور تکے لگانے کے ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں، علم نام کی تو ان کے پاس چیز ہی نہیں ہے۔ لہٰذا آپ نے اکثریت کی پیروی نہیں کرنی، بلکہ پیروی وحی کی ہوگی، پیروی اللہ کی بات کی ہوگی، پیروی قرآن مجید کی ہوگی۔ ان ربک هو عالم، بے شک ربا کا آپ کا رب، ہوا عالم بہت زیادہ جاننے والا ہے، من یضل جو گمراہ کرتے ہیں، ان سبیلی اس کے راستے سے، ان کو زیادہ جاننے والا ہے۔ وَهُوَ عَالَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ زیادہ جانتا ہے، خوب جاننے والا ہے ہدایت پانے والوں کو۔ یعنی اللہ کے سامنے یہ دونوں طرف کے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے علم میں ہیں، کون گمراہ کر رہا ہے لوگوں کو، اللہ کے راستے سے روک رہا ہے یا بھٹکا رہا ہے، اور کون لوگ ہیں جو ہدایت پانے والے ہیں، یعنی صحیح صراط مستقیم پر چلنے والے ہیں۔ آگے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، اور فَكُلُوا پس تم کھاؤ، مما ذکر اسم اللہ اس میں سے جس پر ذکر اسم اللہ علیہ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، ان کنتم اگر ہو تم بآیاتہ اس کی آیات پر مومنین ایمان رکھنے والے، یعنی اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت اللہ کا جس چیز پر، جس جانور پر نام لیا گیا ہے وہ تمہارے لیے حلال ہے، اس کو کھاؤ۔ یا شکار کرتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر جو پڑھا جاتا ہے، اس طریقہ کار سے جانور حلال ہوگا اور وہ تمہارے لیے جائز اور درست ہوگا۔ ان کنتم بآیاتی مومنون، اگر تم ہو اس کی آیات پر ایمان رکھنے والے، یعنی کوئی طبی موت مر جائے گا جانور تو وہ بھی حرام ہے، اور کسی اور غیر شرعی طریقے سے ذبح کیا جائے گا تو وہ بھی حرام ہے، صرف اللہ کا نام اس پر لیا جانا چاہیے بسم اللہ واللہ اکبر کے ساتھ۔ تو پھر اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ کی آیات پر تو بالکل ٹھیک ہے، یہی حکم ہے۔ یہ تھا یہ معراج کا سبق۔ اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے لیے آسان بنا دے، دنیا آخرت میں کامیابی کا باعث بنائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔